بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ شادی کی رات میری دلہن بھاگ گئی تو اماں نے اپنی ہی 12 سالہ بھتیجی سے میری شادی کر دی۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا کیونکہ وہ تو بچی تھی۔ میں نے سوچا کہ کمرے میں جاتے ہی طلاق دے دوں گا، پر میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں جب وہ دودھ کا گلاس لے کر میرے پاس آئی اور میرے دودھ پینے کے بعد میری شادی کا دن تھا۔ آج ہر کسی کی طرح یہ دن بھی میرے لیے بہت ہی خاص تھا کیونکہ آج جس کو میں نے چاہا تھا اسے اپنا بنانے جا رہا تھا۔ میں بے حد بن سور کر شادی ہال میں بیٹھا تھا۔ مہمان آ چکے تھے اور سب کو دلہن کا انتظار تھا جو کہ پارلر سے تیار ہونے گئی تھی، اور سب سے زیادہ تو مجھے تھا کہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لوں، اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت ہی بے چینی سی تھی۔ پہلے دن کا انتظار تھا۔ جب کافی وقت گزر گیا تو مہمانوں میں چاہ مگوئیاں سٹارٹ ہو گئیں اور دلہن ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اس لیے جا کر میں نے ماں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو ماں نے کہا کہ مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، رابطہ نہیں ہو رہا، شاید اس نے فون آف کر دیا ہے یا آف ہو گیا ہو، ٹریفک بدترین ہوتی ہے، وہ ٹریفک میں پھنس گئی ہوگی۔ میں بھی مطمئن ہو گیا کہ بات تو ٹھیک ہے، اس لیے میں بھی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہی بات ہمارے مہمانوں میں بھی بتائی جا رہی تھی، لیکن کب تک کوئی اس بات پر یقین کرتا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اسے لینے جانے والی گاڑی واپس خالی آئی ہے، اور معلوم ہوا کہ دلہن غائب ہو چکی ہے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے فون میں اپنی ہی ایک بہن کو میسج کیا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں جا رہی ہوں۔ اس وقت میں دلہن کا غائب ہو جانا دونوں خاندانوں کے لیے بے عزتی سمجھی جاتی ہے، اور میری کزن جو کہ یتیم تھی اور ابھی صرف 12 سال کی تھی، اسے تیار کر کے دلہن کی جگہ بٹھا دیا گیا۔ میں اس نکاح پر بالکل بھی تیار نہیں تھا، لیکن وہاں پر موجود لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اور سب سے بڑھ کر ماں کی قسم دینے پر اس بچی سے نکاح پر تیار ہو گیا، اور میں نے بمشکل ہی اس موقع پر قبول ہے کا الفاظ بولے، اور وہ ایک چھوٹی بچی تھی۔ وہ اتنا پروٹوکول ملنے میں خوش تھی اور مجھے غصہ آ رہا تھا، اس پر نہیں بلکہ اپنی ماں اور اپنی ممانی پر۔ وہ جانتی تھی کہ میں پورے 28 سال کا ہوں اور وہ صرف 12 سال کی عمر میں اتنا زیادہ فرق ہے، اور وہ بالکل معصوم بچی ہے، اسے تو شادی کے تقاضے بھی نہیں معلوم ہوں گے، لیکن عزت بچانے کے لیے میں خاموش رہا، اور اسی لیے میں سب کو ہی مسکرا کر ملنے لگا۔ بہت سے لوگوں نے اس پر باتیں بنائی، لیکن نہ جانے میری ماں اور مامی نے کیا کہہ کے بعد میں اس نازک بدن لڑکی کو سٹیج پر لا کر بٹھایا گیا، اور اس کے بعد ماحول خوشگوار ہو گیا، اور دکھاوے کو مجھے بھی اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھنا ہی تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے پر مجھے عجیب سے خیالات آ رہے تھے، کیونکہ اگر اس کی جگہ پر وہ میری دل نشین ہوتی جو بھاگ گئی تھی تو شاید کچھ اور ہی احساسات ہوتے، لیکن اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تو جیسے اس کا باپ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک کم عمر لڑکی اور پھر اتنی تیار ہو کر تو وہ اور زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ وہی شادی کا دن جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا، اور کیوں نہ ہوتا، جس کے ساتھ خواب دیکھے تھے وہ تو بیچ راستے میں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ میرے ساتھ ایک چھوٹی سی معصوم لڑکی بیاہ دی گئی، جسے دنیا کو دکھاوے کے لیے مجھے اپنی بیوی کا نام دینا پڑ رہا تھا۔ میرا بس چاہ رہا تھا کہ جلدی جلدی کھانا ختم کر کے اور رخصتی کی رسم پوری کرتے اور میں یہاں سے نکلوں۔ خدا خدا کر کے ٹائم ختم ہوا اور مہمان اپنے گھروں کو جانے لگے، اور پھر باقاعدہ روایتی رسم و رواج کے بعد میری بیوی کو میری گاڑی میں بٹھا دیا گیا، اور میں خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ گھر تک کا راستہ خاموشی سے کٹا، اور اس دوران میں یہی سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، اور پھر پہنچنے تک میں اس فیصلے پر پہنچ چکا تھا کہ مجھے اس لڑکی کو آج کے آج ہی طلاق دے دینی ہے، کیونکہ یہ بچی ہے، اگر اس نے ایک رات بھی میرے ساتھ گزار لی تو آئندہ کے لیے اس کی زندگی پر دبا لگ جائے گا۔ یہ کام آج ہی ہوگا تو بہتر ہے، مجھے تو کوئی اور بھی مل جائے گی، میں کسی اور سے بھی شادی کر لوں گا، لیکن اس بچی کے ساتھ زندگی گزارنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نتیجے پر پہنچتے ہی میں نے
مطمئن ہو گیا اور گھر داخل ہوتے ہی فوراً گاڑی سے نکلا اور اس کو کس کے پکڑ کر لایا۔ کیسے لایا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور شیروانی وغیرہ ہر چیز تبدیل کی اور گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ ماں نے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی سب میں ذہنی طور پر پریشان ہو چکا تھا۔ میں مزید وہاں تھوڑی دیر رکتا تو شاید میرا دماغ پھٹ جاتا، اس لیے میں نے گھر سے باہر جانا ہی مناسب سمجھا۔ تھوڑی دیر باہر ویسے ہی سڑکوں پر گاڑی چلاتا رہا اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور تقریباً 2 گھنٹے گزرنے کے بعد جب گھر واپس آیا تو میری بیوی کو میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا اور میری ماں باہر صحن میں بیٹھ کر ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب یہ تمہاری بیوی ہے، اچھے طریقے سے بات کرنا اس سے۔ میں بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، اسی لیے اسے بتانا اور اس پر غصہ مت کرنا، ورنہ اور میں پکا ارادہ کر چکا تھا، نہ میں خاموشی سے سر جھکا سکتا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کوئی بات ماننا چاہتا تھا۔ جب میں کمرے میں گیا، میری بیوی تو روایتی طریقے سے گھونگھٹ نکال کر بیٹھی تھی، لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس کا گھونگھٹ اٹھاؤں یا میں اس کی تعریف کروں۔ میں اس کو کوئی کسی قسم کی امید دلانا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر ہی میں نے اس کو طلاق دے دینی تھی، اور اسی لیے میں بالکل خاموش تھا اور اسے جا کر کہا کہ کپڑے بدل لو اور میک اپ اتار کر فریش ہو جاؤ۔ اس نے خاموشی سے گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا، لیکن اس نے کوئی بحث نہیں کی اور خاموشی سے چوڑیاں وغیرہ نکال کر کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف چلی گئی، اور میں دوسری طرف منہ کر کے بستر پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ اگر اسے طلاق دے دوں گا میں کیا کروں گا، اور پھر میری ماں یہ جو اکیلی ہے ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ لیکن وہ ساری باتیں میں پہلے بھی سوچ چکا تھا اور میں ان ساری باتوں کی وجہ سے اپنا فیصلہ بالکل نہیں بدلنے والا تھا اور اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ باہر آئی تو بغیر کوئی بات کیے ٹیبل سے دودھ کا گلاس اٹھا کر مجھے پکڑا دیا۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس نے اتنے احترام سے مجھے دودھ کا گلاس پکڑایا اور میں اس کو انکار کر دیتا، اور ویسے بھی مجھے اس وقت ٹھنڈے دودھ کی شدت سے ضرورت تھی، اسی لیے گلاس میں نے ایک سانس میں ہی خالی کر دیا۔ لیکن اس کے بعد ہی مجھے یوں لگا جیسے میرا سر گھوم رہا ہو، اور اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر سو رہا تھا اور دن کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اٹھا تو مجھے یوں لگا جیسے میرا سر ابھی چکرا رہا ہو، اور اسی لیے تھوڑی دیر ایسے ہی لیٹے رہنے کے بعد کسی حد تک میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ جب میں نے گھڑی دیکھی تو مجھے محسوس ہوا کہ ایک رات گزر چکی ہے اور ابھی تک میں اس لڑکی کو طلاق نہیں دے سکا، یعنی کہ زندگی تو خراب ہو گئی ہے۔ لیکن اس سب میں تو میری ماں کا قصور تھا نا، اسی لیے میں اٹھ کر باہر آیا تو وہ باہر تھی، اور میری بیوی کا نام بھی مجھے نکاح کے بعد پتہ چلا کہ اس کا نام سارہ ہے، ورنہ تو ہمیشہ سے ہی اسے گڑیا ہی کہتا تھا۔ وہ میری ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جب باہر گیا تو اس نے فوراً مجھے سلام کیا۔ ماں نے مجھ کو پاس بٹھا کر پیار کیا کہ تم نے میری بات کی لاج رکھ لی ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ مجھے تو دودھ پینے کے بعد کچھ ہوش نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، بس حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو ماں نے کہا کہ کیوں ناراض ہو رہے ہو، یہ میری بھتیجی ہے اور بالکل بچی ہے، اس نے مجھے ایک بات بتائی ہے کہ تم نے اس کا کتنا خیال رکھا اور کتنے پیار سے اس کے ساتھ پیش آئے۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں اب تم لوگوں کے لیے ناشتہ لگاتی ہوں۔ ماں کے جانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ مجھے تو اس کے بعد کچھ یاد نہیں تھا، اور تم نے ماں کو سب کچھ کیوں کہا، اور دودھ میں کیا تھا؟ اب وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی تو مجھے نہیں پتا تھا اور اس دودھ میں کیا تھا، لیکن دودھ پینے کے بعد آپ بیٹھے بیٹھے سو رہے تھے، اس لیے میں نے بڑی مشکل سے آپ کو سیدھا کر کے لٹا دیا، اور صبح ہی میں نے آپ کو اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن آپ اٹھے ہی نہیں، اس لیے میں خود ہی باہر آ گئی، اور انہوں نے جب پوچھا تو میں ان کو کیا بتاتی کہ تم ساری رات سوئے رہے، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں، اور ویسے بھی آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ نے مجھے بالکل بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ میں تو بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے فوراً کہا کہ کپڑے چینج کر لو، اور میں آپ کو تو گلاس پکڑایا تھا، آپ نے شکریہ کے ساتھ بھی
وہ بھی پی لیا تھا۔ اس سے زیادہ اچھا آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرے دماغ میں فوراً بات آئی کہ یہ تو بچی ہے، اسی لیے تو یہی سب کچھ اہم سمجھ رہی ہے۔ جو اسے پیار سے بات کر لے وہی بہت اچھا ہے۔ اس نے جانا زندگی کون سا راستہ دکھائے گی۔ میں نے اس وقت تو اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس دن شام کو ہمارا ولیمہ تھا، اور اسی لیے میں اس بچی کو رات کو ہی طلاق دے دیتا تو الگ بات تھی، لیکن اب اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا تاکہ یہ ولیمہ کی تقریب گزر جائے۔ تو پھر میں ماں سے بات کروں گا شام میں۔ وہی ٹینشن تھی میری بیوی کو دیکھ کر۔ بہت سے لوگ باتیں کر رہے تھے، تو کچھ سوال کر رہے تھے، تو کچھ طنز کر رہے تھے، اور کچھ میرے فیصلے کو کوس رہے تھے۔ بس خدا خدا کر کے یہ چند گھنٹے گزرے اور میری جان چھوٹی۔ اس کے بعد رسم کے مطابق میری بیوی کو اپنی ماں کے گھر جانا تھا، اور میں اس بات سے بہت خوش تھا۔ وہ اپنی ماں کے گھر جائے، اور پھر اس کے بعد میں واپس لے کر آنے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے طلاق دینی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی اور میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ رات بہت ہو چکی تھی اور میں بہت تھکا ہوا تھا، اسی لیے بستر پر لیٹ گیا، لیکن سجا ہوا کمرہ مجھے بہت ہی یاد دلا رہا تھا، کیونکہ اسے پچھلی رات تو میں نے کمرے کی خوبصورتی کو نوٹ ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ لیکن مجھے آج ماضی یاد آ رہا تھا کہ جب باپ کے مرنے کے بعد میں نے اپنی تعلیم کا خرچہ خود اٹھانا شروع کیا تھا، اور ہمارے حالات بہت ہی خراب تھے، لیکن تب ان حالات میں مجھے میرے دوست ملی تھی جو ہر حال میں میرا ساتھ دیتی تھی، اور اکثر ہی وہ مجھے اپنی جیب خرچ میں سے جو ہو سکے دے دیا کرتی تھی، اور وہ دوست کوئی اور نہیں، میرے چاچو کی بیٹی تھی۔ اور جب میں کالج میں تھا تب بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی، اور چھوٹی بہن میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ کافی امیر لوگ تھے، ان کا اپنا بزنس تھا، اس لیے وہ اکثر چپ کر کے میری مدد کرتی رہتی تھی۔ ہم دونوں ساتھ ہی پڑھے، اور کب دوستی پیار میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن جب یونیورسٹی ختم کرنے کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھا تو چاچو کینسر کے مریض بن چکے تھے، اور چاچو کی بیوی تو پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ بڑی بیٹی تو اپنے شوہر کے ساتھ ملک سے باہر ہوتی تھی، اسی لیے میری دوست تھی جو چاچو کو بھی سنبھال رہی تھی اور بزنس کو بھی۔ اور جب میرے اوپر مشکل حالات تھے تو اس نے میرا ساتھ دیا تھا، اور آج ان پر مشکل حالات تھے، اسی لیے میں نے نوکری کر کے ساتھ ان کو بھی مکمل طور پر سنبھالا اور ایک بیٹا ہونے کا پورا فرض ادا کیا۔ اور چاچو مرنے سے پہلے میرا اور میری کزن کا رشتہ کر کے گئے تھے۔ وہ بھی معصوم تھی، لیکن مجھے اس کے بزنس میں ان کے پیسے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ میں تو اسے دل سے ہی پسند کرتا تھا۔ اس سے شادی میرا بہت ہی بڑا خواب تھا، اور کبھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے یا مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مجھے تو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور وہ بھی شاید مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، تو پھر وہ میری ہم مزاج ہے۔ میری ہر ایک بات کا اسے پتہ ہوتا تھا، ہر خوشی میں میرے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ میری پسند ناپسند سب اسے معلوم ہوتی، کب کس بات پر موڈ بگڑ جاتا یہ بات اسے مجھ سے پہلے معلوم ہوا کرتی تھی۔ پھر ایسی لڑکی آخر شادی کے دن کیسے بھاگ سکتی ہے؟ لیکن جب میں نے اس کے گزشتہ کچھ ماہ کے رویہ پر غور کیا تو مجھے لگا کہ وہ کچھ ماہ میں بہت ہی بدل گئی تھی۔ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتی تھی، اگر میں کوئی بات کرتا تو مختصر سا جواب دیتی تھی، اور جب شادی کی بات چل رہی تھی تو اس نے ایک دفعہ بھی کسی چیز میں اپنا جوش یا اپنا کسی قسم کا انٹرسٹڈ نہیں دکھایا تھا۔ میں نے جس چیز پر ہاتھ رکھا اس نے خرید لی۔ شادی کے جوڑے کے لیے بھی وہ خود نہیں گئی تھی، بلکہ جو میں پسند کر کے لایا تھا اس کو آج اس نے پسند کر لیا تھا، اور پھر میری سوچ اپنی موجودہ بیوی کی طرف پلٹ کے گئی تھی تو بچی تھی۔ اس کو میں نے گود میں کھلایا تھا، اور اس کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح گڑیا ہی کہا کرتا تھا، کیونکہ میری ممانی بہت ہی نیک پرہیزگار تھی، اور ان کا ہمارے گھر میں بہت آنا جانا تھا۔ اور ماموں کی وفات کے بعد ان کی جگہ ممانی کو نوکری مل گئی تھی، اس لیے کبھی آفس سے لیٹ ہوتی تو سارے ہمارے گھر ہی آتے تھے۔ اور رہی مجھ سے شادی کی بات تو مجھے یقین تھا کہ یقیناً اس سے بھی پوری میری طرح مجبور کیا گیا ہے،
اور معصوم بچی تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس کی پوری زندگی جو یہ وہ خراب ہو چکی تھی۔ اور پھر خیال آیا کہ کل رات تو وہ دلہن بنی تھی، خود تو دودھ ڈال کر نہیں لے کر آئی ہوگی۔ وہ دودھ کون لے کر آیا تھا؟ جس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ نیند کی دوا دینے کا کیا مقصد تھا مجھے معلوم نہ ہوا، اور کچھ دن بھر کی جسمانی تھکان اور کچھ پچھلے اور کچھ دن کی ذہنی تھکان کی وجہ سے مجھے جلد ہی سونے پر مجبور کر دیا۔ صبح جب میں اٹھا تو ناشتے کے بعد ماں نے کہا کہ آج تمہیں سسرال جانا ہے، رسم کے مطابق اپنی دلہن کو لے کر آنا ہے۔ لیکن میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مجھے اس بچی کی شادی نہیں قائم رکھنی ہے اور میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں کہ وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے اور وہ ابھی پڑھ رہی ہے، اس کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، تو آپ لوگوں نے مجھ سے اس کی شادی کر کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، جبکہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اپنی کزن کو پسند کرتا تھا۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے تو میں زندگی میں اس کے علاوہ کسی لڑکی کی جگہ نہیں ہے، اور یہ تو بچی ہے، اور اس بچی کے لیے میری زندگی میں جگہ کہاں سے آئی؟ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا تو اس کا باپ ہی لگوں گا، لیکن ماں نے مجھے قسم دی کہ تم اس کو طلاق نہیں دو گے، جیسے بھی یہ اب تم اس شادی کو نبھاؤ گے۔ مجھے اسے گھر لے کر آنا پڑا، لیکن میں اس کے ساتھ برتاؤ بچوں کی طرح ہی کرتا تھا۔ وہ واپس اپنے سکول جانا شروع ہو گئی تھی اور میں نے اس سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا تھا۔ میرا اس کا تعلق اچھے دوستوں کی طرح تھا۔ میری شادی کو 1 مہینہ ہوا تھا کہ مجھے اڑتی اڑتی خبر ملی کہ میری جو سابقہ منگیتر ہے وہ غائب ہے، کیونکہ وہ آفس بھی نہیں جا رہی تھی، اور اس بات نے مجھے چونکا دیا تھا کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا، کیونکہ کچھ بھی ہو وہ اپنے بزنس کو لے کر بہت ہی زیادہ سیریس تھی، اور اس کی بہن بھی واپس جا چکی تھی۔ اسی لیے میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی کہ اگر وہ میری بیوی نہیں تھی تو کم از کم دوست تو تھی نا، میرے چچا کی بیٹی تھی۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اس شادی سے انکار کیوں کیا تھا، اور وہ بھی اس طرح عین شادی والے دن۔ وہ اگر مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے بھی بتا سکتی تھی۔ اسی لیے اس کے آفس گیا تو معلوم ہوا کہ وہ حقیقتاً آفس نہیں آ رہی، اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ یہ تو اچھا ہے کہ جو وہاں کا مینیجر تھا اس کے باپ کا دوست تھا، اور اس نے سارا کچھ بڑے ہی اچھے سے سنبھالا ہوا تھا۔ جب ان کے گھر کے پرانے ملازمین سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ میری کزن وہ شادی والے دن گھر سے پارلر کے لیے نکلی تھی اور اس کے بعد آج تک واپس نہیں آئی، اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ میری کزن کسی مصیبت میں ہے اور وہ شادی سے بالکل نہیں بھاگی۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ میں اس اچھی طرح نہیں جانتا تھا۔ مجھے یہ بات پہلے معلوم کر لینی چاہیے تھی، لیکن ابھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے ایک دوست جو ہم دونوں کا مشترکہ دوست تھا اور CSC کرنے کے بعد پولیس جوائن کر چکا تھا، اس کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے جب اسے ساری بات بتائی تو اس نے مجھے پہلے برا بھلا کہا کہ تمہیں یہ بات پہلے مجھے بتانی چاہیے تھی، اور 1 مہینے سے کس مصیبت میں ہو گئی ہو وہ، لیکن فوراً ہی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ میں نے اس بارے میں گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ ماں تو اس کا نام کی بھی نفرت سے لیتی تھی، اور کیوں نہیں لیتی، کیونکہ لڑکی شادی کے دن ہی بھاگ گئی ہو، اور اس کو پیار کون کرے گا جب پیار سے بات کرے گا۔ اسی لیے میری ماں بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ اور پھر تقریباً 1 ہفتے کے بعد ہمارے ایک اس دوست کو معلوم ہوا کہ میری اس کزن کو اغوا کر لیا گیا ہے، کیونکہ وہ گھر سے پارلر کے لیے نکلی تھی تو راستے میں اس کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، اور اس کی گاڑی تک کا بھی معلوم نہیں ہوا۔ لیکن وہ پولیس والا تھا، ان کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں۔ تقریباً 1 ہفتے میں ہی ہمیں معلومات مل گئیں کہ یہاں اس علاقے میں پیسے لے کر ایسے کام کرنے والے گروہ نے اغوا کیا ہے، اور پولیس نے چھاپہ مار کر اغوا کاروں کو گرفتار کیا ہے۔ پوچھ گچھ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہی اسے اغوا کیا تھا اور اس کام کے لیے ان کو پیسے ملے تھے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ کس نے انہیں یہ کرنے کو کہا۔ لیکن انہوں نے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ کوئی لڑکی تھی جس نے اس کام کے پیسے دیے تھے، اور انہوں نے اغوا کر کے
2-3 دن اپنے پاس رکھا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکی آ کر لے گئی تھی۔ اب لڑکی کون تھی یہ تو ہم نہیں جان سکتے تھے، لیکن پولیس نے ان سے وہ جگہ معلوم کی جہاں انہوں نے میری منگیتر کو رکھا تھا، اور وہاں سے معلومات حاصل کرتے کرتے شہر سے دور ایک چھوٹے سے مکان تک پہنچ گئے تھے، جہاں پر وہ چھاپا مارا گیا اور کمرے میں میری کزن برآمد ہو گئی، اور گھر میں صرف ایک گونگی عورت ہی تھی۔ میری منگیتر نے بتایا کہ یہ عورت اسے 3 ٹائم کھانا دیتی ہے اور بس اس کمرے میں باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ عورت گونگی تھی، لیکن اشاروں سے اس نے اتنا ہی بتایا کہ اسے یہ اسی کام کے لیے ہی رکھا گیا تھا، اور وہ 3 ٹائم کھانا دے دے اور بس اس سے بات تو کر نہیں سکتی تھی، اور ویسے بھی اس کی اجازت نہیں تھی کہ اسے ہر مہینے تنخواہ مل جاتی۔ جب ہم نے سوال کیا کسی نے اس کو اغوا کیا ہے تو میری کزن نے بتایا کہ یہ میری بہن نے کروایا تھا۔ مجھے انتہا کی حیرت ہوئی کہ اس کی بہن نے یہ سب کچھ کیوں کیا، اور جب کہ وہ اپنی بہن کو اغوا کروا کر واپس ملک جا چکی تھی۔ اور اس پر میری منگیتر نے بتایا کہ اس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اور اس کی شادی کے وقت اس کو بابا نے جو جہیز زیور اور سارا کچھ دیا تھا، اس کے بعد یہ کہا تھا کہ تمہیں اب میری جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے بابا جب فوت ہوئے تو انہوں نے اپنی وصیت میں سارا کاروبار میرے نام پر ہی کر دیا تھا، اور اسے کچھ بھی نہیں ملا تھا، اور اب وہ کاروبار میں اپنا حصہ لینا چاہتی تھی۔ اس لیے وہ مجھے بہت دفعہ کہہ چکی تھی، لیکن میں اسے اس کا حصہ دینے پر تیار نہیں تھی، کیونکہ میرے بابا سختی سے منع کر گئے تھے۔ وہ ویسے تو پاکستان آ نہیں سکتی تھی، اسی لیے میری شادی پر یہاں پر آئی، اور اس نے شادی کے دن ہی یہ کام کیا، اور یہ کام اسی لیے کیا کہ کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، اور سب یہی سمجھیں گے کہ میں شادی سے بھاگ گئی ہوں، اور کوئی بھی میرا پیچھا نہیں کرے گا، میرے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرے گا۔ اور اس طرح جب میں بہت عرصہ منظر سے غائب ہو گئی تو وہ آ کر کاروبار سنبھالنے لگی، اور ہر کوئی اسے باس تسلیم کر چکا تھا، اور جب وہ مکمل طور پر کاروبار پر قبضہ جمانے لگی تو میرا کام تمام کر دے گی، اور اس کا یہی پلان تھا۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہوئی تھی کہ میری کزن صحیح سلامت اور بازیافت ہوئی تھی، اور میرے دماغ میں ایک ہی الجھن رہ گئی تھی کہ اس دن میری شادی والے دن میرے دودھ میں کس نے دوا ملائی تھی، اور اس کا کیا مقصد تھا۔ یہ بات بھی بعد میں کھولی گئی، کیونکہ جب میری ماں کو معلوم ہوا کہ لڑکی شادی سے نہیں بھاگی بلکہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو وہ بھی افسوس کرنے لگی، اور اسی لیے میں نے اپنی کزن کو طلاق دے دی اور اس سابقہ منگیتر سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اور شادی پر ہی اس کی ایک دوست آئی تو اس نے بتایا کہ شادی والے دن آپ کے کمرے میں جو دودھ رکھا گیا ہے وہ اس میں نیند کی دوا ملی ہوئی تھی، تاکہ آپ اپنی دوسری بیوی کا کارنامہ سمجھیں اور اس کے ساتھ کوئی تعلقات قائم نہ کریں۔ کچھ مجھے معلوم تھا کہ میرے دوست ایسے نہیں ہے اور آپ سے بہت پیار کرتی ہے، تو یہ کبھی بھی شادی والے دن بھاگ نہیں سکتی، لیکن اس کے بارے میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے کچھ معلوم نہیں ہوا، اسی لیے چپ چاپ بیٹھ گئی۔ جو بھی ہوا تھا بہت غلط ہوا تھا، لیکن زندگی دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئی تھی۔ لیکن میری ماں اور مامی کی جلد بازی کی وجہ سے ساری کی ساری زندگی کافی حد تک خراب ہو چکی تھی، لیکن میں نے اور میری بیوی نے خود سے یہ عہد کیا تھا کہ اس بچی کی زندگی کو مزید خراب نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کو اچھا پڑھانے لکھوائیں گے، اور ہمیشہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر، کیونکہ ہم اس بچی کے لیے ابھی یہی کر سکتے تھے۔